وہ میرے ساتھ لوگ جو اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور جو سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں 1111 مرتبہ، ان کے لیے میں ایک آسان سا اور کچھ اجزاؤں پر مشتمل میں ایک بخور کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں، جو نارملی وہ بنا کے رکھ لیں اور ہر جمعرات جب وہ پڑھنے بیٹھا کریں تو اپنے گھر کے اندر اس کی دھنی دے دیا کریں۔ اچھا، یہ روز نہیں کرنا، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، ایسا کرنے سے ان کو روحانیت میں جلدی فائدہ بھی ہوگا اور ان کے ارد گرد جو جنات ہیں، جو شیاطین ہیں، وہ دور ہو جائیں گے اس بخور کے استعمال کرنے کی وجہ سے۔ وہ ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے جس انسان کو لذت ہوتی ہے۔ آپ لوگ یہ کریں کہ آپ نے ہرمل لینا ہے۔ اچھا، ہرمل جو بیج ہوتے ہیں نا، ہرمل کے بارے میں آپ کو بتاؤں پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ہرمل کا جو پودا ہوتا ہے، آئی بات سمجھ میں، اس کے ہر پتے میں، ہرمل کا جو پودا ہوتا ہے اس کے ہر پتے میں باقاعدہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کے ہر بیج پہ باقاعدہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اور جس جگہ پہ ہرمل کا پودا ہوتا ہے، جہاں پہ یہ بیج ہوتے ہیں، اگر اس کا استعمال کیا جائے تو اس سے شیاطین بھاگتے ہیں۔ اس لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں کہ جو ملائکہ، جو فرشتے جن کی ڈیوٹیاں اس وقت ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے شیطان، جنات، تمام شیاطین، تمام گندی ارواحیں اس سے دور رہتی ہیں ہرمل کے پودے سے۔ تو اس لیے بزرگان دین ہرمل کا جو پودا ہوتا ہے، اس کے جو تخم ہوتے ہیں، اس کو باقاعدہ طور پہ بخور کے اندر استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کی تاثیر ہمیشہ رہتی ہے۔ اس لیے ہرمل ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اب جو لوگ سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہ 100 گرام ہرمل لے لیں، 100 گرام کوڑی لبان لے لیں۔ 100 گرام ہرمل، 100 گرام کوڑی لبان، 100 گرام سندل کی لکڑی، سندل کی خالص لکڑی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سندل کا برادہ بھی ہوتا ہے، اگر آپ برادہ لینا چاہیں تو آپ برادہ بھی لے لیں۔ 100 گرام آپ نے سندل کا برادہ لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے 50 گرام اونٹ سیاہ لینا ہے، یعنی کہ اونٹ کی لکڑی لینا ہے، اونٹ سیاہ یعنی کہ کالے کلر کی لکڑی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور 50 گرام آپ نے اس میں گلاب کی پتیاں، جو خشک گلاب کی پتیاں ہوتی ہیں نا، وہ لے لینا آپ نے، جسے گل سرخ کہتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے کرنا یہ کہ ان سب کو ملا لینا، پاؤڈر کر لینا۔ پاؤڈر بنانے کے بعد ایک ڈبے کے اندر اس کو محفوظ کر دینا۔ ہر جمعرات آپ نے اپنے گھر میں اس کی پوری دھنی دے دینا ہے۔ جب سورہ قریش پڑھ کے اٹھا کرو نا اپنی زکوٰۃ ادا کر کے، تو اس پہ دم کر دیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی حاسدین کی حسد کام نہیں کرے گی، کوئی جادو کام نہیں کرے گا، کوئی شیاطین آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اچھا، آپ اس میں سے بھی بخور اگر کسی کو دے دو گے نا، کسی رشتہ دار کو جلانے کے لیے، یا کسی دوست احباب کو دے دو گے کہ یار یہ گھر میں دھنی دے دینا، تو اس کے گھر میں بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ اچھا، آپ نے ہر جمعرات اپنے گھر کے اندر سورہ قریش پڑھ کے نا روزانہ اس پہ دم کرتے رہنا ہے، باکس بنا کے رکھنا ہے، اور ہر جمعرات اپنے کمرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر دھنی دے دینا ہے۔ یہ آپ کے لیے سمجھ لیں کہ سری و تاثیر ہوگا۔ اچھا، سورہ قریش کے جو موکلان ہیں نا، باقاعدہ وہ اس سے مانوس ہوتے ہیں، اس کی خوشبو سے باقاعدہ طور پر ان کی حاضریاں ہوتی ہیں۔ اچھا، جب ان کی روحانیت کی حاضری ہوتی ہے نا، تو اس سے نقصان کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک ڈر و خوف پیدا نہیں کرتے، یہ کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے، یہ باقاعدہ آپ کے معاون اور آپ کے مددگار ہوتے ہیں۔ یہ باقاعدہ جب ان کی روحانیت کی حاضری ہوتی ہے نا، تو یہ باقاعدہ اس گھر کے اندر اگر کسی قسم کی جو نگیٹیوٹی کے جو اثرات ہوتے ہیں نا، یہ اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں، کلیئر کر دیتے ہیں۔ جس گھر کے اندر سورہ قریش کے موکلان کی روحانیت کی حاضری ہو جائے نا، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ گھر بالکل ان شیاطینوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اس گھر کے ساتھ ساتھ جتنے بھی گھر آس پاس بھی اٹیچ ہوتے ہیں نا، وہ تمام گھر بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی روحانیت سے یہ تاثیر ہے۔ اچھا، سورہ قریش کے جو موکلان ہیں نا،
وہ باقاعدہ طور پہ اس کی خوشبو سے مانوس ہوتے ہیں، جو بخور میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اچھا، کوڑی لبان کی بھی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، ہرمل کی بھی ایک اپنی خوشبو ہے، گل سرخ کی بھی اپنی ایک خوشبو ہے، سندل کی بھی اپنی ایک تاثیر ہے، خوشبو ہے، اور سیاہ کی بھی اپنی ایک خوشبو ہے۔ جب یہ خوشبوئیں ملتی ہیں نا تو یہ سمجھ لیں کہ ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اور سورہ قریش پڑھنے والے تو باقاعدہ اس بخور کا بھی اگر نارملی استعمال کرتے ہیں نا تو ان کو فائدہ کرتا ہے۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہے بخور کا استعمال، یہ میرا آرڈر نہیں ہے کہ جتنے بھی تمام لوگ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں وہ یہ بخور کا استعمال لازمی کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسا آپشن ہے کہ اگر آپ اس کو کر لیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ کرے گا، اور اگر نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بخور، یہ اجزاء سستے ہیں، آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں۔ اگر اس کا استعمال کر لیں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے ساتھ رہنے والے تمام لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ روزانہ اس بخور میں دم کر رہے ہوتے ہیں، اس بخور میں ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی کسی بھی قسم کا جادو ہو، کسی بھی قسم کی شیاطین ہو، کسی بھی قسم کے کوئی معاملات ہوں، وہ فوری حل ہو جاتے ہیں اگر وہ عاملین اس کو بخور اپنے میں سے کسی کو دے دیتا ہے۔ ہم نے بخور بہت بنائے، یہ میاں حضور نے ہم سے تقریباً کچھ نہیں 40-50 اقسام کے بخور بنائے ہم سے، اور میرے پاس سارے بخور کے طریقہ کار لکھے ہوئے ہیں بغیر جو ہم بناتے تھے بخور۔ لیکن ابھی فی الحال یہ میں نے بخور بتایا جو سورہ قریش پڑھنا ہے، وہ اس طریقے سے بخور کو بنا کے اس کا استعمال کریں، ٹھیک ہے۔